ایک دفعہ کا ذکر ہے، سردیوں کی ایک صبح تھی، چاروں طرف برف بکھری ہوئی تھی۔ مسلسل برف باری کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ ننھا خرگوش اپنے بل میں بیٹھا شدید بھوک محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ آخر وہ ہمت کر کے بل سے باہر نکلا۔ اس نے بہت تلاش کے بعد ایک جگہ پڑے 2 شلگم ملے۔ وہ بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اس نے وہ شلگم جلدی کھانا شروع کیا۔ ایک شلگم کھانے کے بعد اسے اپنی پڑوسی بھیڑ کا خیال آیا کہ وہ بھی تو برف باری کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی وہ بھیڑ کے گھر پہنچا۔ اس وقت وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ ننھے خرگوش نے شلگم وہیں رکھ دیا اور واپس ہو لیا۔ یہ سوچ کر بھیڑ واپس آئے گی تو شلگم دیکھ کر بہت خوش ہوگی، اس کا کوئی ہمدرد دوست بھی ہے۔ اب بھیڑ کی سنیے۔ جب وہ خوراک کی تلاش میں نکلی تو اتفاق سے ایک گوبھی پڑی ہوئی مل گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ گھر جا کر آرام سے لحاف میں بیٹھ کر کھاؤں گی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک شلگم رکھا ہے، لیکن اس نے پہلے گوبھی پر ہاتھ صاف کیا۔ گوبھی کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا۔ اس نے سوچا کیا کرے۔ اچانک اسے خیال آیا کہیں سنہرا ہرن بھوک سے نڈھال نہ ہوا ہو سکتا ہے برف باری کی وجہ سے وہ بھی گھر سے باہر نہ نکل سکا ہو۔ یہ سوچ کر وہ سنہرے ہرن کے گھر پہنچی، لیکن وہ بھی اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ بھیڑ نے شلگم وہیں رکھا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ بھوک سے سنہرے ہرن کی جان نکلی جا رہی تھی۔ مجبور ہو کر وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا تاکہ خوراک کی تلاش میں کچھ ڈھونڈ سکے۔ کافی دیر کوشش کے بعد وہ پالک کے اچھے خاصے پتے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کوئی ہمدرد اس کے لیے شلگم چھوڑ گیا ہے۔ اسے فوراً بھوکے خرگوش کا خیال آیا تو وہ خرگوش کے گھر گیا۔ اس نے دیکھا خرگوش بھوکا سویا ہوا ہے۔ اس نے شلگم خرگوش کے سرہانے رکھ دیا۔ جب خرگوش اٹھا تو اس نے اپنے سرہانے شلگم پایا۔ اسے بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ پھر خرگوش نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔